ابھی ابھی جبرائیل میری طرف وحی لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے فوراً کہا اللہ کے رسول، یہ یہودی تو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ کیسے سوالوں کے جواب مان لیں گے؟ یعنی اللہ کے فرشتے جبرائیل سے دشمنی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، اور فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کا دشمن ہے، یہودی ہو یا کوئی مسلمان ہو۔ ان جو نام لیے گئے اللہ کی ذات سے دشمنی کرتا ہے، رسولوں سے دشمن کرتا ہے، کتاب اللہ سے دشمنی کرتا ہے، سیدنا جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ایسا عقیدہ رکھے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ کافر ہے۔ کیسے بنیں گے ہمارے دوست یہ یہودی جو اللہ کے دشمن ہوں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مسئلہ فلسطین یہ مسئلہ بھی بہت پرانا ہے۔ جس طرح مسئلہ کشمیر ہے، فلسطین کا مسئلہ کشمیر سے بھی پرانا ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین ہے، صحابہ اکرام کی سرزمین ہے، محدثین کی سرزمین ہے، تابعین تبع تابعین کی سرزمین ہے۔ اس ارض فلسطین میں بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، اور کئی اس فلسطین کے مقام پر جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی۔ اس فلسطین میں بیت المقدس کا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جو بیت المقدس یہودیوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی قابل احترام ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ یہ بھی بڑی عظمت والی جگہ ہے، بڑی عظمت والا مقام اور مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس جو قریب قریب ہے ان کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اسریٰ کروایا اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے وقت مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ بیت المقدس، فرمایا وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اسراء کروایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جن کا ارد گرد بھی پاکیزہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے کہ اس کا ارد گرد
قریب قرب و جوار کی جو جگہیں ہیں وہ بھی مقدس جگہیں ہیں، بابرکت جگہیں ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ 3 میں والتین والزیتون، جو زیتون جو دوسری آیت ہے اس کے بارے میں محدثین مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ مسلمانوں کے 3 حرم ہیں، ایک حرم بیت اللہ ہے، دوسرا حرم مسجد نبوی ہے، تیسرا حرم بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ جیسے حرمین ہم کہتے ہیں مدینہ اور مکہ کے حوالے سے، حرمین مسجد نبوی اور بیت اللہ، تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے، بابرکت جگہ، مقدس جگہ۔ اس وقت کیا وہاں پر صورتحال ہے؟ اس وقت ایک مکار قوم نے وہاں پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ مکار قوم، دھوکے باز قوم، ذلیل و رسوا قوم، لعنتی قوم، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن ان کو یہ لقب دیتا ہے، اللہ کا قرآن۔ یعنی اللہ نے ان کو دھوکے باز قرار دیا ہے، مکار قرار دیا ہے، مکر و فریب والی قوم قرار دیا ہے، لعنتی قوم قرار دیا اور نافرمان قوم قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، فرمایا کہ آپ دیکھیں گے، پائیں گے سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی میں جو قوم سخت مسلمانوں کے حوالے سے، ایمان والوں کے حوالے سے، فرمایا الیہود، یہودیوں کی قوم ہے۔ عیسائی بھی اتنی دشمنی نہیں رکھتے مسلمانوں سے جتنی یہودی رکھتے ہیں۔ دنیا کے کافر عداوتوں میں، حسد میں، بغض میں ان یہودیوں کے پیچھے ہیں، یہودی سب سے آگے ہیں۔ یہ مکار قوم، اس نے قبضہ جمایا ہوا ہے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر، غزہ پر، فلسطین کے ایک ریاست پر کئی سالوں سے۔ یہ فلسطین، یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، یہ حقیقت میں مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ بھی آخر میں اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا کیا تعارف قرآن میں پیش کیا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی قتل عام کرتے رہیں، جب مرضی ان کا دل چاہے فلسطین میں خون بہائیں، وہ اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، اپنا خطہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ملکیت، یہ علاقہ، یہ ریاست، یہ جگہ، یہ مقام، یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف قرآن میں پیش کیا، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ محمد کریم سے۔ مقصد اور معنی یہ ہے کہ یہ خطاب صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، فرمایا کہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جائیں، یہاں تک کہ آپ یہودی ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ کے امتی یہودی بن جائیں، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہودیت حق پر نہیں ہے، عیسائیت حق پر نہیں ہے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو حقیقت میں ہدایت ہے، سیدھی راہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ یہودی حق پر، نہ عیسائی حق پر،
بلکہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہی حق پر ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ بھی سن لیں، اگر آپ نے ان کی باتیں ماننا شروع کر دی، ان کی پیروی کرنا شروع کر دی، ان کی خواہشات کو ماننا شروع کر دیا، بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی بھی آ چکی ہے، اللہ کا کلام بھی آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے آپ کو بھی کوئی نہیں چھڑا سکتا، ولا نصیر، اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ بقرہ کی میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کا مقصد یہی ہے، عیسائیوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہوں اور کوئی ہو ہی نہ، اور ہم لوگ ہی اللہ کے محبوب ہیں، دنیا میں کوئی اللہ کا محبوب ہے ہی نہیں، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، دنیا میں کوئی جنت کا وارث نہیں ہے، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں کوئی اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آپ کی زبانی قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان کروا دیا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ یہودی کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں؟ پھر اب فرمایا کہ اے پیغمبر ان کی خواہشات، ان کی پیروی اگر آپ کرنے لگ جائیں، یہ اللہ نے مثال امت کے لیے دی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر یہودیوں کی بات ماننے لگ جائے، ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، بلکہ اللہ نے اس امت کی اصلاح کے لیے یہ بیان فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ بھی ان کی باتیں ماننے لگ جائیں، ان کی خواہشات کے مطابق آپ چلنے لگ جائیں، آپ ان کے دین کو قبول کرنے لگ جائیں، تو فرمایا کہ مجھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور ساتھ میں فرمایا کہ آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد، جنگ احد میں اللہ کی مدد، جنگ احزاب میں اللہ کی مدد، خندق میں اللہ کی مدد، خیبر میں اللہ کی مدد، فتح مکہ میں اللہ کی مدد، یہ ساری کی ساری غزوات، سریات جتنے بھی ہوئے ان سب میں اللہ کی مدد آئی، لیکن اگر آپ نے ایک قدم بھی یہودیوں کے خواہش کے مطابق اٹھا لیا، پھر اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ یہودیوں کی باتیں ماننا شروع ہو گئے تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ نظام یہودیوں کا، ہمارے پاس قانون یہودیوں کا، ہمارے پاس اشیاء خورد و نوش یہودیوں کی، ہمارے پاس سواری یہودیوں کی، ہمارے پاس ہوٹل یہودیوں کے، ہمارے پاس جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہودیوں والے ہو رہے ہیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، امام انبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کی تم پیروی ایسے کرو گے جیسے ایک قدم دوسرے قدم کے پیچھے چلتا ہے، ایسے پیروی کرو گے، پھر رونا روتے ہیں کہ کیوں نہیں مدد آ رہی، کیوں نہیں فلسطین آزاد ہو رہا، کیوں نہیں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ختم ہو رہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہم نے ان کے قانون کو اچھا جانا، ان کی خواہشات کو اچھا جانا۔ اللہ نے فرمایا جب ان کی خواہشات کے مطابق چلنے لگے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر رونا نہیں، اب روتے ہو تو کیوں روتے ہو؟ تمہارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، تم نے اپنے بھائیوں کو ظلم میں ڈال دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا اگر ان کا ساتھ دو گے، ان کی طرح کام کرو گے تو پھر مدد کا آسرا نہیں کرنا۔ بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ ہماری مسجد میں تہجد میں یا کسی بھی موقع پر دعائیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ قنوت نازلہ ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ کتنا وقت ہو گیا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فوراً عذاب نازل کرتا یہودیوں پر؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ اگر ان کے قانون پر چلو گے، ان کے طریقہ کار پہ چلو گے، جتنی چاہے دعائیں کرتے رہو، لیکن نہ مدد آئے گی نہ نصرت اللہ کی آئے گی۔ اس وقت تک ان سے مکمل بائیکاٹ کرنا پڑے گا، یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، بار بار آئے گی، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آئے گی، لیکن طریقہ کار وہی کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ کار تھا۔
یہودیوں کے طریقے پر چل کر اللہ کی مدد چاہتے ہو، جن کو اللہ نے دھتکار دیا، جن کو اللہ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ نے تا قیامت ذلت رسوائی ان پر مسلط کر دی، تا قیامت ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ملعون ہیں یہودی، ملعون ہیں، قیامت تک ملعون ہیں۔ ان ملعونوں کے طریقے پر ہم چلیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے قانون کے مطابق چلیں، ان ذلیلوں کے قانون کو ہم فالو کریں، ان کے مطابق ہماری عدالتیں فیصلے کریں، پھر اللہ کی مدد کے کیوں آسرے لگاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ذلیل کر دیا اور تم لوگ ذلیلوں کے طریقے پر چلتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ اچھے ہیں۔ اللہ نے جو طریقہ دیا وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ فرمایا کہ یہی وہ قوم ہے یہودیوں کی، یہ یہودی تمہارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تمہارے بارے میں یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بدترین لوگ ہیں مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ بدترین ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، فرماتے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ایک عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، بہت تورات کا علم رکھتے تھے، جب مسلمان ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھپا دیا، آپ کو چھپا دیا اور آپ سامنے آئے، سب کو یہودیوں کو خطاب کیا آپ نے خطاب کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ تمہارے نزدیک عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے، عبداللہ بن سلام کو تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو فلاں کا بیٹا ہے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے ہمارے دین کا، بہت بڑا عالم ہے، وہ تو عزت والا ہے، مقام والا ہے، ہم اس کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو پھر کیا کہو گے؟ آپ نے یہ جواب دیا، یہ سوال کیا دوبارہ۔ انہوں نے کہا اللہ اس کو محفوظ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن سلام کو باہر نکالا، آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے شرنا وابن شرنا، کہا یہ ہم میں سب سے بڑا برا شخص ہے اور برے شخص کا بیٹا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کہہ رہے تھے ہمارا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عزت والا مقام والا ہے، ابھی 2 منٹ بعد نظریہ ہی چینج ہو گیا اور کہنے لگے کہ سب سے برا شخص ہے۔ یعنی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ مسلمان دنیا میں بدترین ہیں، برے شخص ہیں، ان کے ہاں مسلمانوں کی عزت توقیر کوئی نہیں ہے، اس لیے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں، سریعام قتل کر رہے ہیں اور اسپتالوں پر حملے کر کے میزائل داغ کر ان کو ختم کرنے کی، نسل کشی کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہودی، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، بدترین مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ایک اور تعارف پیش کیا، فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی، نحنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نحنو حصر کا معنی دیتا ہے، جس کا مطلب ہے ہم ہی، یعنی ہمارے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ہی، عیسائی کہتے ہیں ہم ہی، ابناء اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں ہم، اور اللہ کے محبوب، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ہم ہی ہیں دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف پیش کیا، فرمایا کل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان کو جواب دے دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو قرار دینے والے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر ان سے پوچھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ پوچھو، سوال کرو ان سے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا اچھا سمجھتے ہو، کہتے ہو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو پھر اللہ اپنے محبوبوں کو، اپنے بیٹوں کو نعوذ باللہ کیسے اللہ عذاب دے گا؟ طرح طرح کے عذاب تمہارے اوپر
نازل ہوئے، قرآن میں بیان ہے۔ کیوں نازل ہوئے؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، تلک امانیہم، جب انہوں نے کہا کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، یہودیوں نے کہا ہم داخل ہوں گے، عیسائیوں نے کہا ہم داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں، ان کی خواہشات ہیں، آپ کہہ دیجئے جنت میں وہی داخل ہوگا جو محسن ہوگا، نیکوکار ہوگا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، فرمایا جنت میں وہ داخل ہوگا جس نے اپنے آپ کو رب کا مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا اور نیکوکار بنا دیا۔ ایسے نہیں ہر کوئی اپنے دعویٰ سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مکار قوم ہے، دھوکے باز قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک تعارف یہ بھی پیش کیا کہ یہ جبریل کے دشمن ہیں، یہ جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اللہ کا فرشتہ ہے جبریل، اور عظیم فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام انبیاء رسولوں کی طرف وحی لے کر آنے والا پیغمبر اور فرشتہ۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن سلام نے سوال کیے، 3 سوال کیے، وہ 3 سوال جو ہیں وہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے۔ 3 سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جواب طلب کیا، تو آپ نے تھوڑا ویٹ کیا، انتظار کیا، آپ نے وحی کا انتظار کیا، وحی نازل ہو گئی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میری طرف وحی لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کے 3 سوالوں کے جواب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے فوراً کہا اللہ کے رسول، یہ یہودی تو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ کیسے سوالوں کے جواب مان لیں گے؟ یعنی اللہ کے فرشتے جبرائیل سے دشمنی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، اور فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی ہو یا کوئی مسلمان ہو، ان جو نام لیے گئے اللہ کی ذات سے دشمنی کرتا ہے، رسولوں سے دشمن کرتا ہے، کتاب اللہ سے دشمنی کرتا ہے، سیدنا جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ چاہے مسلمان ایسا عقیدہ رکھے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دوست کب بن جائیں گے؟ کیسے بنیں گے ہمارے دوست یہ یہودی جو اللہ کے دشمن ہوں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث میں بہت سارے ان کے حوالے سے احادیث ہیں، ان کی مخالفت کی احادیث ہے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے۔ میں مختصر جو ہے کوشش کرتا ہوں، ابھی بھی جو ہے کافی دیر سے جو ہے نا میں کوشش کر رہا تھا کہ کون سے دلائل پیش کروں، کون سے نہیں پیش کروں، 1 گھنٹہ تیاری میں لگ گیا، اسی تیاری میں کہ اب کیا بیان کرنا چاہیے، کیا نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی سینکڑوں ہیں۔ قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے یہودیوں کی ضلالت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی مکاری کا تذکرہ کیا ہے، ان پر عذاب نازل ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک حدیث یہودی عورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، انبیاء کے تو دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے بھی دشمن ہیں۔ جب انبیاء کے سردار کے دشمن ہیں تو پھر دوسرے انبیاء کے تو ویسے ہی دشمن ہوں گے۔ اندازہ لگائے، انبیاء اور رسولوں کے سردار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کے دشمن ہیں تو دوسرے انبیاء کے تو ویسے ہی دشمن ہوں گے۔ اپنے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ کا غضب ان پر کیوں نازل ہوا، اللہ نے عذاب ان پر کیوں نازل کیے؟ اللہ نے فرمایا یہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی وجہ سے، وہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے، یہ قتل کر دیتے۔ تو یہودی اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے گوشت پیش کیا، بنایا ہوا گوشت پیش کیا، نبی علیہ السلام نے وہ گوشت نوش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
کہ اس کے اندر زہر تھا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے بلایا، اس کو سامنے بٹھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا تھا یہ معاملہ؟ اس نے فوراً کہا کہ میں نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں ملایا؟ اس نے کہا میں آپ سے دشمنی رکھتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس عورت نے کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیوں دشمنی؟ عداوت دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ فرمایا کہ یہ سارے یہودی چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ جو ہے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، دین سے پھیر دیں، اسلام سے تمہیں پھیر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جب حق ان کے سامنے آ گیا کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے دین ہے یہ بلند ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، حسدا من عند انفسہم، اللہ نے فرمایا اپنے نفس، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ ہر مسلمان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ یہ دلی ان کی عداوت ہے، یہ کبھی بھی سچے مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کے آج بھی دشمن ہیں، پہلے بھی دشمن تھے، یہ صدیوں سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی دن سے لے کر آج تک مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس امت کے دشمن ہیں۔ تو ان دشمنوں کا علاج کیا ہے؟ ان دشمنوں کا علاج وہی ہے جو سیدنا عمر نے کیا۔ ان ظالموں نے، بدبختوں کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج وہی ہے جو صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ ان کا علاج تلوار ہے، کئی دفعہ مار کے ہوئے، ان کو سزائیں ملی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب تھوڑی سی وہ بات کر دیتے ہیں کہ اس کا فلسطین اور مسجد اقصی بیت المقدس یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، انہوں نے کہا اپنے خلیفۃ المسلمین کو لے کر آؤ، اس سے پہلے ہم یہ تمہارے حوالے چابیاں نہیں کریں گے بیت المقدس کی، اس کو لے کر آؤ۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب وہاں پہنچے، وہاں پر انہوں نے چابیاں بھی لی۔ اس کے بعد مسجد عمر کی تعمیر ہوئی، وہاں پر خلیفۃ المسلمین نے یہ اعلان کیا، کہا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی زمین ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کی زمین ہے۔ نام لے کر کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کی زمین ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کو صحیح معنی میں ان کو پیغمبر جاننے والے مسلمان ہیں، ان کا اقرار کرنے والے مسلمان ہیں، اس لیے یہ حق بھی مسلمانوں کا ہے، نہ کسی یہودی کا حق ہے، نہ عیسائی کا حق ہے، نہ کسی کافر کا حق ہے۔ یہ ارض فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا احترام کرنے والے مسلمان ہیں۔ ان یہودیوں نے تو خود جھٹلا دیا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو قتل کرنے کی سازش بھی یہودیوں نے کی تھی۔ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن آج تک یہودی بدبخت کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ سیدہ مریم پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ سیدہ مریم کی بہن پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ بدبخت قوم، مکار قوم، ذلیل و رسوا اور ملعون قوم کیا کہتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم کے بارے میں کیا ان کے نظریات ہیں، آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مسلمان، ہر مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان سیدنا عیسیٰ کا احترام کرتا ہے، ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، سیدہ مریم کا بھی احترام کرتا ہے۔ یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں، اتنے بدبخت اور ظالم لوگ ہیں، یہ جب اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو گالی دیتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ کا نام پکار کر اس کو پکارتے ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو انہوں نے گالی کا نام کہہ دیا ہے۔ سیدہ مریم کا نام لے کر پکارتے ہیں، جب بچیوں کو یہ گالی نکالتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، سیدہ مریم سے مخاطب مناسب اختیار کر کے کہتے ہیں کہ یہ مریم ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو اس قدر انہوں نے گرایا ہوا ہے۔ یہ اس قدر ذلیل قوم ہے، یہ یہودیوں کی قوم، کوئی ان کا حق نہیں ہے بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو لائن میں کھڑا کر کے تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، ان کا حق یہی ہے۔
ज़मीन पर रहने का इनको हक नहीं, दर दर की ठोकरें खाते थे। जालिम लोग इनको पनाह गुज़ीर ये लोग थे और अपने बोरियां बिस्तर कंधों पर लेकर घूमते थे और कोई इनको जगह नहीं देता था। कई लोगों ने इनको कत्ल कर दिया, जिस मुल्क में जाते उसको कत्ल कर दिया जाता और ये कहा जाता था कि ये फसादी कौम है, फितने वाली कौम है, इनको हम अपने इलाके में नहीं रहने देंगे, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मुसलमानों का इतना बड़ा एहसान, ये नमक हराम कौम, इनको फ़लस्तीन ने जगह दी बैठने के लिए, कुछ वक्त गुजरा, ये जालिम वहां के मालिक बन गए, ये वहां के मालिक बन गए, अपनी मालिकी जाहिर करते हैं। इनको तो हमने पनाह दी थी, ये नमक हराम है। ये अंबिया की नमक हरामी करने वाले मुसलमानों से कब वो अच्छे हो सकते हैं? ये इस कदर गलीज कौम है, यहूदियों की कौम। इस पर हक किसका है? मुसलमानों का है। मैं सरसरी बता दूं कि ये बैतुल मुक़द्दस अजीम जगह है जहां मुसलमानों का किबला अव्वल था। ये बैतुल मुक़द्दस अजीम जगह है। मस्जिद अक्सा अजीम जगह है जहां से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की इब्तिदा की। ये बैतुल मुक़द्दस अजीम जगह है। मस्जिद अक्सा अजीम जगह है जहां पर नमाज पढ़ने का 250 नमाज़ों का अजर है। एक नमाज 250 के बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी सफ़र करता है 3 जगहों की तरफ, अगर नियत अजर से सफ़र करता है अल्लाह उसको अजर देता है। वो 3 जगह कौन सी है? फरमाया बैतुल्ला, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। जो सफ़र करता है सफ़र का अजर मिलेगा। इनकी ज़ियारत करने के लिए अगर कोई जाता है उसको अजर मिलेगा। ये मस्जिद अक्सा की फजीलत है, ये मकाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआएं की थी, 3 दुआएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 दुआएं तो सुलेमान की कबूल हो गई, कुरान में है। फरमाया तीसरी दुआ भी की थी, वो ये की थी, अल्लाह कोई मस्जिद अक्सा के अंदर बैठकर नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वो गुनाहों से अल्लाह की तौबा मांगता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देना, इस तरह माफ़ कर देना जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए, इस मस्जिद अक्सा के लिए दुआ की थी। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, न यहूदी नमाज पढ़ते हैं, न ईसाई नमाज पढ़ते हैं, न काफिर नमाज पढ़ते हैं, न बुद्ध मत नमाज पढ़ते हैं। आज मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वही मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे तो सैयदना सुलेमान की दुआ भी मुसलमानों के लिए। तो ये मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का हक है। दुनिया के 58 मुल्कों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को मुसलमान समझते हो, गैरतमंद पैगंबर के उम्मती कहलाते हो, अपने आप को गैरतमंद पैगंबर के उम्मती कहलाते हो। और ये कैसी गैरत है? तुम्हारी माँओं को, तुम्हारी बहनों को, मेरी माँओं को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को काटा जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है, तुम्हारा कोई रद्द अमल नज़र नहीं आता। ये कैसी गैरत है तुम्हारे अंदर? ये कैसा ईमान है? आम मुसलमान देखकर तड़प उठता है कि मुझे इजाज़त मिले मैं चला जाऊं, लेकिन गैरत नहीं आती हुक्मरानों को। मुस्लिम ममलिकतों के हुक्मरान हैं, अपने आप को बड़े जो है ठेकेदार समझते हैं। उनको इतनी गैरत नहीं है कि एक इसराइल जो इतना सा है, इतना सा इसराइल है, इसको एक छोटे से छोटा मुल्क भी अगर उस पर अटैक करे तो उसको तबाह बर्बाद कर दे। ये इतने 58 ममालिक क्या कर रहे हैं? कैसी गैरत है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सबसे ज़्यादा गैरतमंद है, अल्लाह के बाद पैगंबर गैरतमंद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गैरतमंद पैगंबर के उम्मती कहलाने में शर्म आती है आज कि आज हमें गैरत नहीं आ रही। किस कदर जो है वहाँ इज़्ज़तों को लूटा जा रहा है, किस तरह बच्चों को जुल्म सितम के तले वो दब गए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े, नौजवान, किस कदर क्या देख नहीं सकता बंदा जो उनके साथ जुल्म और सितम आया है, देख नहीं सकता बंदा। सोशल मीडिया पर आता है, अल्लाह की कसम हम हटा देते हैं, बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे देखें। ये इंसान के अंदर गैरत, कब इन हुक्मरानों के अंदर गैरत आएगी? अल्लाह के लिए गैरत करें और अपने भाइयों की मदद करें, अपने मुसलमानों की मदद करें। अगर नहीं मदद करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा, फिर ये मुल्क, ये रियासत से अल्लाह छीन लेगा।
یہ ریاست سے اللہ چھین لے گا۔ فرمایا جب اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوتے، اللہ نے فرمایا کہ دشمن اللہ بیرونی دشمن مسلط کر دیتا ہے، وہ تمہیں ہلاک تباہ و برباد کر دے گا۔ جب ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری ریاستوں کو بھی تباہ کر دے گا، پھر تم خود پریشان ہوگے کہاں رہیں کہاں بیٹھیں۔ اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں پھر بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا تم جہاد نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا جہاد سے ڈرتے ہو، قتال سے ڈرتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ نکلو جہاد کرو، اپنے مستضعفین جو غریب کمزور جو ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، ضعیف ہیں، ان کی جا کر مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور مسلم ممالکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج دنیا میں کافروں کے ممالک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، ریلیاں نکل رہی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملکوں کو جو ہے کوئی جو بھی نہیں رینگتی، کوئی ایسے ذرہ برابر بیان بھی نہیں دیتے ان کے حق میں۔ جتنے بھی ظالم ہیں ان کی بیک پر کھڑے ہیں، وہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہاں اتنے مسلمان وہ خود ظالم بنے ہوئے ہیں، وہ ایک بیان تک نہیں دے سکتے، اتنا ڈرتے ہیں۔ کہاں گیا ایمان، کہاں گئی غیرت؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔